صدیوں پہلے جب دنیا کے بہت سے خطے تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، اسکینڈینیویا کے سرد پہاڑی اور برفیلے علاقوں سے ایک قوم ابھری جنہیں آج ہم وائکنگز کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ لوگ موجودہ ناروے، سویڈن اور ڈنمارک کے رہائشی تھے۔ وہ صرف جنگجو نہیں تھے بلکہ ماہر ملاح، تاجر، کاریگر اور کسان بھی تھے۔ ان کا طرز زندگی دیوتاؤں پر ایمان، سمندری سفر اور مہم جوئی سے بھرپور تھا۔ وائکنگز نے اپنی مہمات کا آغاز 8ویں صدی میں کیا۔ 793 میں انگلینڈ کے ایک جزیرے لنڈسفارن پر ان کا پہلا حملہ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ حملہ اتنا شدید اور خوفناک تھا کہ یورپ بھر میں دہشت پھیل گئی۔ ان کے لمبے اور تیز رفتار جہاز، جنہیں لانگ شپ کہا جاتا تھا، سمندر اور دریا دونوں پر سفر کرنے کے قابل تھے، اور یہی ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ لنڈسفارن کے بعد وائکنگز نے برطانیہ، آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ پر کئی بار حملے کیے۔ انہوں نے صرف لوٹ مار نہیں کی بلکہ کئی علاقوں میں اپنے قبیلے بھی بسائے۔ 9ویں صدی کے آخر تک وہ انگلستان کے بڑے حصے پر قابض ہو چکے تھے۔ اس علاقے کو ڈین لا کہا جاتا ہے، جہاں ان کے قوانین اور روایات نافذ تھیں۔ برطانیہ کے بعد ان کا رخ فرانس کی طرف ہوا۔ وہ دریائے سین کے راستے فرانس کے دارالحکومت پیرس تک پہنچے۔ ان حملوں کے نتیجے میں فرانسیسی بادشاہ نے 911 میں وائکنگ سردار رولو کو ناروندی کا علاقہ بطور تحفہ دے دیا۔ شرط یہ تھی کہ وہ آئندہ فرانس پر حملہ نہیں کرے گا۔ رولو نے یہ علاقہ سنبھالا اور یہی خطہ بعد میں نارمن سلطنت کا مرکز بنا۔ لیکن وائکنگز کی مہمات یہیں ختم نہ ہوئیں۔ سویڈن سے تعلق رکھنے والے وائکنگز، جنہیں وارانجے کہا جاتا تھا، مشرقی یورپ کی طرف نکلے۔ انہوں نے روس کے بڑے شہروں جیسے کیف اور نووگورود میں ریاستیں قائم کیں۔ ان کا تجارتی رابطہ بازنطین سلطنت، موجودہ ترکی، سے قائم ہوا، جہاں وہ بطور محافظ بھی کام کرتے رہے۔ وائکنگز کا حوصلہ اتنا بلند تھا کہ انہوں نے بحر اوقیانوس کو عبور کیا۔ وہ آئس لینڈ، گرین لینڈ اور پھر شمالی امریکہ تک پہنچ گئے۔ 1000 کے آس پاس ایک وائکنگ مہم جو لیف اریکسن نے کینیڈا کے ساحل پر قدم رکھا، جسے وہ وین لینڈ کہتے تھے۔ یہ کارنامہ کولمبس کی دریافت امریکہ سے تقریباً 500 سال پہلے کا تھا۔ وائکنگز کی معاشرت اور جنگی حکمت عملی بہت منفرد تھی۔ وہ نہایت منظم انداز میں سفر کرتے، حملہ آور ہوتے اور اپنے علاقوں میں قانون نافذ کرتے۔ ان کا مذہب نورس دیومالا پر مشتمل تھا، جس میں اودن، تھور اور لوکی جیسے دیوتا شامل تھے۔ ان کی ثقافت میں بہادری، وفاداری اور عظمت کو اعلیٰ مقام حاصل تھا، لیکن ہر عروج کو زوال ہے۔ 11ویں صدی کے وسط میں یورپ کی بادشاہتیں مضبوط ہو گئیں اور وائکنگز کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ 1066 میں نارویجن بادشاہ ہیرالڈ ہارڈرڈا نے انگلینڈ پر ایک اور حملہ کیا، لیکن اسے شکست ہوئی۔ یہ شکست عہد وائکنگ کے اختتام کی علامت بن گئی۔ وائکنگز کے حملوں نے یورپ کی سیاست، ثقافت اور زبان پر گہرے اثرات ڈالے۔ نارمن سلطنت، جو فرانسیسی وائکنگز کی نسل سے تھی، نے انگلینڈ پر قبضہ کر لیا۔ وائکنگ زبان کے کئی الفاظ آج بھی انگریزی اور اسکینڈینیوی زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان کی یادگاریں، کہانیاں اور روایات آج بھی دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یوں وائکنگز کی کہانی صرف ایک قوم کی نہیں بلکہ انسانی تاریخ میں جرأت، مہم جوئی اور اثر انگیزی کی عظیم مثال ہے۔ جی ہاں دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔